بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کا یہاں شارٹ نوٹس پہ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور یہ جیسے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ صرف ریالٹر کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی اینڈ یوزرز نہیں ہیں، تو آپ چونکہ ہمارے آواز آ رہی ہے جی سب کو، چونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں مارکیٹ میں اور بلو ورلڈ سٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں الحمدللہ، تو بلو ورلڈ سٹی کہاں تھا، کیا بننے جا رہا ہے، ابھی آپ کو نعیم اعجاز صاحب نے اس کی بے بہا جو زمین کی خریداری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا، اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے بارے میں بتایا، جو کہ بھی اس پروجیکٹ کی بہتری کے لیے، افادیت کے لیے، میں سمجھتا ہوں ان کی فیملی کی، اپنی علاقے کے لوگوں کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے دین اگین انہوں نے پہلی ان کے پاس وقت کی قلت تھی، اس میں بھی اپنا بقایا ٹائم بھی اپنے فیملی لائف کو کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے اسپینڈ کرنے لگ پڑے ہیں۔ تو یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ، یہ الحمدللہ اس کاوش کا، اس 24 گھنٹے کی 24/7 کی ان کی ایفرٹ ہے، جس کا رزلٹ ہے کہ آج اس علاقے کی سب سے بڑی ریالٹی، پاکستان کی سب سے بڑی ریالٹی بلو ورلڈ سٹی بن کے ابھر رہا ہے الحمدللہ۔ آپ کو بھی نعیم اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہاں اس علاقے میں بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں، اس حوالے سے یہ آج آپ کے لیے اسپیشلی ایک امیج ہم نے پریپیئر کیا ہے، جس میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہونے والا ہے، اور بلو ورلڈ سٹی ویژن 2030 کیا ہے، اس علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر یہ آپ پیچھے اسکرین پہ دیکھیں، میں اگر کھڑا ہو جاؤں تو مجھے آسانی ہوگی، چیئر ہٹاؤ۔ سائڈ سے کھڑے ہوئے بتانا پڑے گا عثمان بھائی کے پاس، اس میں عثمان بھائی کا بھی یہ کمال ہے، وہ آپ کو اینڈ میں بتائیں گے۔ اچھا جی، الحمدللہ یہ سارا ایریا ہے جی جو بلو ورلڈ سٹی کا اس وقت ایگزسٹنگ کینوس ہے۔ یہ آپ راول پنڈی رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ موٹر وے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سی پیک روٹ ہے۔ یہاں پہ یہ بحریہ ٹاؤن ہے جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ریڈ ایریا سارا مارک ہوا ہے، یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کی ایگزسٹنگ لائن ہے، اور موٹر وے کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا بقایا رقبہ ہے جو موٹر وے کے اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ جو یہاں پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، ان میں سے پہلا بڑا نام الحمدللہ ایک ایگریمنٹ جو نعیم اعجاز صاحب اور ندیم صاحب کی اسپیشل کاوش سے، کریڈٹ گوز ٹو نعیم اعجاز صاحب کے جی، انہوں نے ایسی الحمدللہ پروکیورمنٹ، اس طرف پہاڑ ہیں اور اس طرف چودھری نعیم اعجاز صاحب کا جو ہے فیملی ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ڈی ایچ اے کا ایک الحمدللہ ہمارا معاہدہ آج سے 20 روز پہلے 6 جولائی کو الحمدللہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں بلو ورلڈ سٹی نے اور ایک ہمارے دوست پروجیکٹ نے مل کے یہاں پہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو رقبہ دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈی ایچ اے اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا، ڈی ایچ اے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوئی، ہم بھی اس پہ راضی ہوئے، تو یہ ایریا ہم نے ڈی ایچ اے کی ایکسپینشن کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ایک آپ ایریا دیکھ رہے ہیں جس کو ہم گلوبل ڈسٹرکٹ کہہ رہے ہیں، جے وی پروجیکٹ۔ اس ایریے میں ہمارا ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ایک بڑے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے، نام وہ اور ہم اکٹھے ہمارا طے ہوا تھا کہ مل کے لیں گے۔ یہ بلو ورلڈ سٹی کا ایگزسٹنگ ایریا ہے جو چکری روڈ سے رائٹ سائڈ پہ جو ایگزسٹنگ آپ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک جے وی پروجیکٹ 2 لکھا ہوا ہے، یہ سارا ایریا۔ یہ جو روڈ کی مارکنگ ہے، یہ کل نعیم اعجاز صاحب نے موقع پہ کھڑے ہو کے بنوانا شروع کر دیا الحمدللہ، اور یہ جس دن روڈ کمپلیٹ ہو گئی تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 سے آپ نکلیں گے اور یوں یہاں پہ آ کے آپ موٹر وے پہ، اور موٹر وے کراس کر کے یہاں پہ ڈی ایچ اے کی آبادی کو دیکھتے ہوئے گلوبل ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کا جنرل 2 ہے، یہاں سے آپ انشاءاللہ سی پیک روٹ کو ٹچ کر دیں۔ تو وہ ورنہ ہونا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک انٹرچینج بن رہا ہے، اور یہ بلکہ سوری یہ انٹرچینج ہے، یہ ایک 500 فٹ کا مین بولے وارڈ ہے جو ادھر بھی بننا ہے، اور 500 فٹ کا ایک مین بولے وارڈ ہے جو ادھر بھی بننا ہے۔ یہ مین بولے وارڈ جو ہے وہ یہاں آ رہا تھا ایسے، اور ایسے آپ کے اوپر سے ایک روڈ گزرنا تھا کو 500 فٹ کا، اور اس نے بحریہ جانا تھا، اور پھر ادھر کو اس نے جانا تھا سی پیک کو، تو وہ ٹھیکہ ان سے ہم نے لے لیا۔
بہرحال اللہ کا یہ احسان ہے کہ جی آج یہاں بلو ورلڈ سٹی اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ایک ایریا بحریہ کو جو ٹچ کر رہا ہے, یہاں سے اللہ نے چاہا تو ہماری دوسرے جو یا پہلے بڑے صاحب ہیں اس ملک سے, ان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلد یہاں پہ بھی ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ دیکھیں. نہ ہوا جوائنٹ وینچر پروجیکٹ تو ہم خود یہاں تک انشاءاللہ ان کو ویلکم کرنے چلے جائیں گے. تو اصل جو آج کا بریفنگ کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ہے یہ جنرل 2. تو یہ آج کی ساری کاوش یہ امیج بنا کے آپ کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے کئی سوالات ہوتے ہیں کہ جی جنرل 1 اور جنرل 2 میں کیا فرق ہوگا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ ایئرپورٹ ہے, یہ آپ کا موٹر وے ہے, اور یہ یہاں پہ آپ کے کک آف پوائنٹس ہیں. ایک یہ انٹرچینج ہے اور ایک یہ انٹرچینج ہے یہاں پہ انشاءاللہ بنے گا. اس انٹرچینج سے آلریڈی جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس سے اس میں عثمان صاحب کے ساتھ لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جی. انہوں نے ایک خاص کاوش کر کے یہ رستہ ہمیں عثمان صاحب نے لے کے دیا. تو یہ رستہ یوں آپ کے پروجیکٹ میں آئے گا اور یہاں سے بھی یوں ڈی ایچ اے سے ہوتا ہوا یہاں جتنا ایریا ہے اس کو اس انٹرچینج کا ایکسیس الحمدللہ مل گیا ہے. ساتھ ہی جو ہمارا آپس میں ایک معاہدہ طے ہوا ہے جس کے تحت یہ جوائنٹ وینچر ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے, اس کے تحت یہاں پہ بھی ہم ایک انٹرچینج بنائیں گے جس سے ڈی ایچ اے کو بھی راستہ دیا جائے گا اور ہمارے پروجیکٹ کو بھی راستہ ملے گا, اور جو الائنڈ پروجیکٹس ہیں اسپیشلی یہ جے بی پروجیکٹ وہ بھی بینیفٹ لیں گے. تو یہ جو جس کو ہم ٹورزم فری وے کہتے ہیں یہ یہاں سے آئے گی, موٹر وے کراس کرے گی اور یوں جنرل بلاک کے ارد گرد گھومتی ہوئی ایک لوپ واپس لے گی. یہاں پہ یہ بلو ہلز کا ایریا ہے, عوامی بلاک یہاں پہ آ رہا ہے, اوورسیز 2 یہاں پہ آ رہا ہے. یہ فیوچر ایکسپینشن کے مزید ہمارے پاس ایریاز ہیں. اور جنرل 2 کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے تقریباً سملر ڈسٹینس پہ آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں آپ کو ایک جیسا ہی ڈسٹینس ملے گا. اور جو فیچرز آپ نے اب جنرل 2 کے دیکھے وہ انشاءاللہ ہم وہی فیچرز بنانے چاہ رہے ہیں. ایک میں چاہوں گا چھوٹی سی ایکسرسائز آپ لوگ میرے ساتھ کریں جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ پروجیکٹ اللہ پاک یہاں تک کیوں لے کے آیا ہے اور آگے آپ لوگوں کا اس میں رول کیا ہے. آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے اپنا کیلکولیٹر نکال لیں اپنے موبائل پہ. یہ ایک ایکسرسائز ہے, سارے کریں گے تو اس ملک کا قرضہ اتر جائے گا. آپ کے ملک پہ $133 ارب کا قرضہ ہے, تو آپ 133 لکھیں اور 9 صفرے اس کے آگے ڈالیں اور موبائل اس رخ رکھیں گے تو صفرے پورے آئیں گے. آپ میں سے کئیوں کو شاید یہ بات نہ پتہ ہو کہ زیروز کیسے پورے ہوتے ہیں. اب اس کو آپ 1 لاکھ سے تقسیم کریں, 100,000 سے 133 بلین یعنی 133 اور 9 صفر ڈالیں گے تو وہ $133 بلین بنتا ہے. تو آپ اس کو 1 لاکھ سے تقسیم کریں تو کیا بنتا ہے جی؟ 133 ٹیٹرا زیرو پنجابی جو دسو بھائی 133 13,30,000. تو 13,30,000 بندے انسان آپ کی 9 ملین کی یعنی 90 لاکھ کی اوورسیز پاکستانیوں کی آبادی ہے. اس میں سے اگر 13,30,000 بندے $1 جو کہ بنتا ہے 2,85,00,000 روپیہ, جو ڈیفنس پہ 10 مرلے کا ایک پلاٹ اتنے کا ہوتا ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس نئے آباد ہونے والے شہر میں اگر انہوں نے ایک 10 مرلے کا پلاٹ خریدنا ہے جو کہ ڈیولپ ہو کے جہاں ڈی ایچ اے آ گیا, کیپٹل اسمارٹ سٹی بہت محنت کر رہا ہے, بلو ورلڈ محنت کر رہا ہے, اس طرح کا وی این بن رہا ہے, تو اگر 13,30,000 بندے ایک پلاٹ لیتے ہیں اور یہ جو آپ رقبہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 12-13 لاکھ کنال پہ پھیلا ہوا ہے. تو اس میں 13,30,000 نہیں, اس سے بہت زیادہ یونٹ بن سکتے ہیں, اپارٹمنٹس بھی بننے ہیں. اور ایک اپارٹمنٹ 2-2.5 کروڑ روپے کا ہونا اسلام آباد میں میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو 13,30,000 بندے اگر آپ کے اس شہر میں ایک پلاٹ ایک اپارٹمنٹ خریدیں گے تو اس ملک کا قرضہ اتر جائے گا. اور اگر وہ 2 کنال کا یا 1 کنال کا ایک پلاٹ خریدتے ہیں یعنی $2 لاکھ کی انویسٹمنٹ پاکستان آتی ہے تو صرف 5.5 یا 6 لاکھ بندوں کی ضرورت ہے اس ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے. یہ اتنا سمپل ہے. اگر یہ انویسٹمنٹ آپ کسی بھی کام میں کرا سکتے ہیں, تو یہ اگر قرضہ اتارنا ہے ہم نے اس ملک کا, تو یعنی اس وقت جو دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں, دبئی کی ریت میں اس قدر بڑا ایک ایفرٹ کرنے کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی ملک دبئی کی ڈیولپمنٹ کو میچ اپ نہیں کر پاتا. جو دبئی نے کیا پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ ان پیریڈ آف 30 ایئرز ریت کے ٹیلوں سے وہ صرف کمٹمنٹ اور ڈیلیوری کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئے.
تو یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں, یہ کام ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ صحرا اللہ پاک نے نعیم صاحب کی فیملی کے سے ڈالا کہ انہوں نے دبئی سے بڑا رقبہ یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے. اور یہ ان کی فیملی کا اور اس مینجمنٹ کا کمال ہے کہ ہم نے الحمدللہ آج سے کوئی مہینہ دو پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے کمپیٹیٹر نہیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اس ملک کو ہم سب کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. ہم اکٹھے ہو کے صرف ایک پروجیکٹ سے اس ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. اللہ نے چاہا یہ کام کوئی حکومت ہمیں کرنے دے یا نہ کرے دے, ہم یہ انشاءاللہ کام ضرور کریں گے. اور اس ملک کے سارے بڑے بڑے ڈیولپرز مل کے کریں گے. ندیم صاحب نے ملک ریاض صاحب سے ملاقات ارینج کی, الحمدللہ ہم کو 3-4 دفعہ آپس میں مل چکے ہیں. پچھلے 10 دن میں ہماری ملاقات ہوئی. ملک صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آ کے اس ایریے کو لیڈ کریں, اور یہ سارا ایریا ہم نے انہیں آفر کیا ہے کہ جی ہم یہاں سے لے کے موٹر وے تک سارا ایریا آپ کو دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کی بنیاد پہ ہیں, آپ کی زمین پہ کوئی کاسٹ نہیں آئے گی, زمین ہم ارینج کریں گے, آپ اس پہ پروجیکٹ کریں, برانڈ اپنا لے کے آئیں, کو برانڈنگ کے پرنسپل کے تحت کام کریں اور مل کے ہم اس ملک کا قرضہ اتاریں. یہ آج کی بریفنگ کا جی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ہم نے سب نے مل کے یہ شہر بنانا ہے, اور بھیک مانگ کے نہیں, کام کر کے پاکستان کا قرضہ اتارنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.